فوائد قد یستعمل لہما اسم فاعلین. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آیت آپ کے سامنے بھی میں نے پڑھ دی، یکادو اس میں آیا ہے، آئے نظر جو نظر بس سے بچانے کے لیے پڑھتے ہیں، رسول کے سلسلے سے آیت آئی تھی کہ کافر اپنی نظر سے گرانا چاہیں تو اس میں کامیابی ان کو نہیں ملے گی. ٹھیک. افعال مقاربہ ہم اصل موضوع سے ہٹنے نہ پائیں. افعال مقاربہ سب کے سب جامد ہیں سوائے ان دو کے کہ جن کا مضارع بھی آتا ہے، مثال آ چکی اوپر. اب فوائد میں بتا رہے ہیں قد یستعمل لہما اسم فاعلین، کبھی کبھی ان دونوں کے لیے اسم فاعل بھی آتا ہے، قائد اور مشتق، قائد اور مشک. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جو آپ نے پوچھا تھا، اگر یہ کہہ دیتے کہ اس کا تصرف ہوتا ہے یا یہ کہتے تصرف تام ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا کہ سب کچھ اس سے نکل کے آتا ہے، مضارع بھی، امر بھی، اس میں مفعول بھی، اس میں فاعل بھی، جو کچھ بھی آپ کہیں. لیکن جب یہ بتا رہے ہیں خود کہ کیا نکل کے آتا ہے تو جتنا بتا رہے ہیں اتنا ہی ہم کو ماننا پڑے گا. ایک مضارع کو بتایا اوپر اور دوسرے اس میں فاعل کو. اس میں فاعل بھی کبھی کبھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قد جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو الگ معنی دیتا ہے، اور جب یہ قد داخل ہوتا ہے اس پہ ماضی پہ تو الگ معنی دیتا ہے. پتہ ہے کسی کو اس کا فرق؟ جب مضارع پہ داخل ہو تو کیا معنی دیتا ہے اور جب ماضی پہ داخل ہو تو کیا معنی دیتا ہے لفظ قد؟ کوئی بتائے گا؟ جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے قد، ہے کسی کے ذہن میں؟ کوئی بتائے گا؟ آج بہت کم آپ لوگوں کی طرف سے رپلائی آ رہا ہے. نہیں پتا، یس نو بھلے کچھ بھی بول دیں آپ لوگ. مجھے لگے کہ ہاں کلاس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. خوب، میں عرض کر رہا ہوں جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، قلت کا، کم کا، اور جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، تقلیل اور تحقیق. قد یستعمل یعنی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، قد استعمل بتحقیق استعمال ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مجھے معلوم ہے آپ کو پتہ رہا ہوگا لیکن کبھی کبھی حضور ذہنی نہیں ہوتا. خوب، تو قد یستعمل نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل بھی نکل کے اس میں سے آتا ہے. فائدہ نمبر 2، کل ما یشتق من افعال الشروع لا يعد من افعال المقاربہ بل یکون تاما کباقی الافعال المتعدیۃ واللازمۃ. افعال شروع میں سے، یعنی جو شرح سے لے کے آخر تک، افعال شروع میں سے جو افعال جن اس میں سے مشتق کچھ نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں افعال مقاربہ میں شمار نہیں کیا جاتا کہ اسم و خبر کی ان کو ضرورت ہو، بلکہ وہ تامہ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کانہ تامہ پڑھا ہے، جب حاصلہ اور وجدہ وغیرہ کے مفہوم کو سمجھاتا ہے تو ہے نا، تامہ ہو جاتا ہے. تو کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے افعال ناقصہ میں بتایا ہے کہ کچھ افعال تامہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ویسے ہی یہاں بھی افعال شروع میں سے اگر کچھ مشتق ہو جائے تو وہ افعال مقاربہ نہیں رہ جاتا بلکہ تامہ ہو جاتا ہے. اب اس کو اسم خبر نہیں چاہیے. کباقی الافعال المتعدیۃ واللازمۃ، جیسے باقی افعال متعدی اور لازم ہوتے ہیں کہ اگر متعدی ہے تو فعل و فاعل دونوں چاہیے ہوتا ہے، لازم ہے تو صرف اور صرف فاعل چاہیے ہوتا ہے. جیسے رأیت کاتبا، میں نے کاتب کو دیکھا. کیا کس حالت میں تھا کاتب؟ کیا کر رہا تھا؟ ینشئ کلاما، انشاء کلام کر رہا تھا، کلام کا انشاء کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ینشئ کلاما. بس یہ کلامن جب ینشئ کا مفعول ہو جائے گا، ینشئ میں ہوا فاعل ہے جو پلٹ رہا کاتب کی طرف، چونکہ متعدی لہذا کلامن اس کا مفعول ہو جائے گا. اب آپ اس کو خبر نہیں کہیں گے. یا یشرع فی عملہ، آغاز کر رہا ہے اپنے عمل میں، فی عملہ خبر نہیں ہے، چونکہ یشرع جو ہے وہ لازم ہے لہذا مفعول فی نفس وہ آیا ہے، بے واسطہ آیا ہے، مفعول با واسطہ آیا ہے، یعنی حرف جر کے ذریعے سے
متعدی ہوا. یشرع فی عملہ، تو یہاں پر ینشئ انشاء سے بنا، یشرع شرع سے بنا. یہ دونوں افعال مقاربہ میں تھے جو شروع کو سمجھاتے ہیں افعال شروع میں، مگر افعال مقاربہ والا عمل یہاں نہیں کر رہے ہیں، انہیں اسم خبر نہیں چاہتے ہیں. ینشئ چونکہ متعدی ہے لہذا فعل اور فاعل دونوں اس کا آ گیا، تام ہے یہ. اور یشرع چونکہ لازم ہے لہذا اس کا فاعل اور جار و مجرور آ گیا اس کے متعلق، یعنی مفعول بالواسطہ آ گیا. ٹھیک ہے. مفعول بالواسطہ یا مفعول بواسطہ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ ایک مفعول بغیر واسطے کے ہوتا ہے فعل متعدی کا، جیسے ضربت زیدن، زیدن مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور جب ذہبہ کے ساتھ لائیں گے تو ذہبہ چونکہ لازم ہے تو متعدی بنانے کے لیے حرف جر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا تو دوسرے باب میں لے جائیے یا حرف جر کا استعمال کیجیے. جیسے ذہبت بہی، ذہبت میں گیا، ذہبت بہی میں اس کو لے کے گیا. ٹھیک ہے. بے کے اسی طریقے سے یہاں فی آیا، فی عملہ، شرع عملہ نہیں کہا، شرع عملہ نہیں کہا، مفعول بنایا نہیں، مفعول بالواسطہ فی کے ذریعے، چونکہ شرع جو ہے وہ متعدی نہیں لازم ہے اس لیے مفعول بالواسطہ آیا. خوب. عنوان نمبر 75، مسئلہ نمبر 75. مسئلہ نمبر 75 کیا ہے؟ تحریر فرماتے ہیں تکون عسا اوشکا و اخلولکا تامتن. عسا اوشکا اور اخلولکا بھی تامہ ہو جاتا ہے، مگر کب؟ متا اسندت الی انل، جب وہ منسوب کیا جائے، اس کی اسناد دی جائے، اس کی نسبت دی جائے کس کی طرف؟ ان کی طرف. جب وہ ان کے ساتھ ہو، مگر وہ ان کون؟ مسبوق، جس کو اس ڈھانچے میں ڈھالا گیا ہو، جس کو اس شکل میں لایا گیا ہو. مسبوق کہتے ہیں ریختے شدہ فارسی میں، یعنی جس کو ڈھال دیا گیا ہو. کس طریقے سے؟ مسبوق من، یہ جب منصوب ہو، نسبت دی گئی ہو ایک مصدر کی طرف، الا مصدر، مصدر کی طرف، جو مصدر مل کے بنا ہو من ان سے، والفعل اور فعل سے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نیچے مثال دیکھیے گا، عسا ان یعود الرسول، نظر آیا؟ عسا ان یعودا، ہاں ان یعودا، عسا ان یعودا. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ عسا اوشکا اخلولکا تامہ ہو جاتا ہے متا اسندت، جب اس کی نسبت دی گئی ہو، اس کی اسناد دی گئی ہو ایک مصدر کی طرف. وہ مصدر ڈائریکٹ مصدر نہ ہو بلکہ تعویل مصدر میں جانے کے بعد مصدر بنے. اور تعویل مصدر میں کب جاتا ہے؟ جب مائع مصدریہ کے ساتھ ہو یا آنے مصدریہ کے ساتھ ہو، تبھی تو جاتا ہے نا. تعویل مصدر میں کب جاتا ہے؟ یہ بتائیے قیام مصدر ہے کہ نہیں؟ قیام مصدر ہے نا. اور ان یقوما مصدر ہے کہ نہیں؟ ان یقوما مصدر ہے. احسن. ان یقوما بھی مصدر ہے مگر تعویل مصدر میں جا کے، ان یقوما جا کر کے میں نے وہ عسا ان یقوما زید مثلا، تو عسا قیام و زیدین ہو جائے گا تعویل مصدر میں جا کے. تو مصدر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مصدر ذاتی ہوتا ہے، مصدر اصلی ہوتا ہے، اور ایک مصدر مسبوق ہوتا ہے، ایک مصدر مؤول ہوتا ہے. یعنی مصدر ہے نہیں، تعویل مصدر میں جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب مائع مصدریہ اور مصدریہ وغیرہ اس کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ عسا تامہ ہو جاتا ہے جب اس کے بعد مصدر آئے، مگر کون سا مصدر؟ مصدر مؤول، وہ مصدر کے جو بنا ہو ان اور فعل کے ساتھ مل کر کے. ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے عسا ان یعود الرسول، تو یہ عسا جو ہے یہ اب تامہ ہے، تعویل مصدر میں جا کر کے اس طریقے سے ہو جائے گا عسا عود الرسول. عسا فعل، عود الرسول مضاف مضاف الیہ مل کے کیا ہو جائے گا؟ بولیے. فاعل. جی عسا فعل، جیسے آپ ضربا
فعل کہتے ہیں، ذہبہ فعل کہتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں گے عصا فعل، اور یعود الرسول تعویل مصدر میں ہو جائے گا عود الرسول یہ فاعل. ٹھیک ہے، تامہ ہو گیا، تامہ کی ترکیب ہو گئی نا. اب یہ تو نہیں کہا کہ یہ اس کے اسم یہ اس کا خبر ہے، یہ اس کا اسم اس کی خبر، یہ تو نہیں کہا. کیا کہا آپ نے؟ ان یعود الرسول کیا ہے؟ عصا کے لیے فاعل ہے. ہاں جی، آج آپ لوگ تھوڑا رک رک کر کے آپ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. کیا بات ہے، آپ لوگوں کی شان جیسی ہے اس کے اعتبار سے آج جواب نہیں ہو رہا ہے. درس تو بہت مشکل نہیں ہے. خوب، تو فرما رہے تکون عصا و اوشکا و اخلولکا تامتن، یہ تینوں تامہ ہو جاتے ہیں متا اسندت الی المصدر المسبوق من ان والفعل، کہ جب یہ منصوب ہو، اس کی نسبت دی گئی ہو، اس کی اسناد دی گئی ہو، یعنی اس کے بعد ایک مصدر آئے، وہ مصدر کے جو بنا ہو ان اور فعل سے مل کر کے، یعنی مصدر مؤول. المصدر المسبوق کے اوپر لکھ دیجئے گا مصدر مؤول. ٹھیک ہے، خوب مثال میں نے دے دی ہے. اب ایک جملہ بیچ میں ہے، اس کو سن لیجئے. وَهُوَ ہوا یعنی تامہ بودن عصا، عصا کا تامہ ہونا. یہاں دو ترکیب کی جا سکتی ہے. وہ جو ترکیب ہم نے ابھی بتائی ہے، عصا، ایسی مثال میں عصا تامہ مانا جاتا ہے. یہ ترکیب جو ہے هو الوجه الافصح والاشهر، یہ ترکیب افصاح ہے، فصیح تر ہے، اور اشہر زیادہ مشہور ہے فی الاستعمال، استعمال میں. یعنی عرب استعمال کرتے ہیں جب، تو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں عام طور پہ. نحو ان یعود الرسول، عسى ان یعود الرسول. ٹھیک ہے، یہاں پر نمبر 1 دے کے نیچے لکھا فالفعل ہونا ما ان فی موضع رفین، نیچے حاشیے میں لکھا ہے فالفعل ہونا. بس یہاں جو ان یعود الرسول جو فعل ہے نا، یہ موضع رفع میں ہے، مرفوع ہے. کیوں محل مرفوع ہے؟ علی انہ فاعل لعصا، کیونکہ عصا کے لیے فاعل ہے. وفاعل المضارع الاسم الذی بعدہ، اور یعودا کا پھر فاعل کہاں ہے بتائیے گا جلدی سے. جی، یعودا کا فاعل الرسول ہے. خوب، یہ ترکیب ہو گئی. فائدہ، اب فوائد میں آ رہی ہے. فائدہ نمبر 1، متا ولی الفعل الذی، فعلہ ہے یہ. متا ولی الفعل الذی بعدہ ان ظاہر یصح رفعہ بہ جاز ان تکون هذه الافعال ناقصة فیکون ما بعد الفعل الذی یلی ان مرفوعا بعصا اسما لها وان والفعل فی موضع نصب بعصا متقدما علی الاسم. ایک ترکیب آپ کو بتائی جا چکی ہے، جس ترکیب کو انہوں نے فرمایا ہے کہ عصا ہے، افضل ہے. اور اب ایک اور ترکیب بتائیں گے. وہ ترکیب جو ہے وہ غیر اشہر ہے، غیر مشہور ہے. اوپر والی ترکیب جو افصاح تھی اور اشہر تھی، نیچے والی ترکیب دوسری ترکیب اس کی ہے. یہی عصا یعود الرسول کی دوسری ترکیب بھی ہے. کیا ہے؟ متا ولی الفعل، جب فعل کے بعد یعنی یعودا کے بعد الذی بعدہ ان، الذی بعد ان وہ فعل جو ان کے بعد آیا ہے. ان کے بعد کون سا فعل آیا ہماری مثال میں؟ احسان، یعودا. ظاہرون، جب اس کے بعد ایک اسم ظاہر آیا، رسول اسم ظاہر ہے کہ نہیں، تو یصح رفعہ، تو صحیح ہے اس کا رفع دینا بہی، یعنی یعودا کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے، جاز ان تکون هذه الافعال ظاہر یصح رفعہ بہی، تو اس کا رفع دینا جائز ہے. جاز، رفع دینا صحیح ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جاز ان تکون هذه الافعال ناقصة، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان افعال کو ناقصہ مانا جائے. فتکون ما بعد الفعل الذی یلی ان، پس اس فعل کے بعد کہ جس کے بعد ان آیا ہے، مرفوعاً ہوگا، وہ مرفوع ہوگا بعصا، عصا کے ذریعے سے، اسما لہا،
عصا کا اسم مان کر کے. مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی الرسول جو ہے وہ یعودہ کا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور یہ الرسول جو ہے وہ عصا کا اسم بھی ہو سکتا ہے. والفعل فی موضع نصب، اور یہ خود ان یعودہ جو فعل ہے وہ موضع نصب میں ہوگا عصا کی خبر بن کر کے، وہ خبر کے جو اسم پر مقدم ہے. اس بات کو میں کل اور آگے بڑھاؤں گا، مکمل کروں گا، دوبارہ بیان کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں ابھی سوال رہے، لہذا کل بیان کروں گا اور پیراگراف کو مکمل کروں گا. لیکن ابھی فی الحال جتنا پیراگراف پڑھا ایک بار اور دہرا رہا ہوں. یہ جو مثال ہے عسى ان يعود الرسول کی، اس مثال کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو دو طریقے سے اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے. ایک ترکیب وہ ہے جو بیان کی جا چکی. وہ ترکیب کیا ہے کہ عصا کو آپ فعل تام مانیں گے، ان یعودہ جو ہے عصا کا فاعل ہوگا تاویل مصدر میں جا کے، اور الرسول جو ہے وہ یعودہ کا فاعل ہے. حل، یہ ترکیب حل ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ اثر رسول ان یعودہ ہے اصل میں، یعنی عصا فعل ناقص ہو جائے گا، وہ جو چاہتا ہے اسم خبر چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان یعودہ خبر مقدم ہے. تو ان جو آیا ہے وہ عصا کی خبر پر آیا ہے، اثر رسول ان یعودہ. یہ دو ترکیب ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو کے سلسلے میں کل کی جائے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.